استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم نبي الأمين الكريم انشاءاللہ تعالی قرأت کلام پاک سے آج کے عظیم الشان جلسہ فیضان اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش کیا جائے گا اور مناسبتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا اولیاء کرام کی شان میں، اور علماء کرام تشریف فرما ہے جامعہ نظامیہ کے، ان کے نورانی خطابات سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے۔ علماء کرام کی محفل ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اور جتنی دیر علم کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے علماء کا دیدار ہوتا رہے گا اور علماء کرام کے ارشادات سننے کا موقع ملتا رہے گا۔ یقیناً علمی محفل اور علم کی باتیں، ذکر و اذکار کی باتیں روح کی غذا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی
ہم روحانی غذا سے سیراب ہوں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار یہاں پر آرام فرما، بزرگوں کے میدان علمی و روحانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ باپ
در بهاران گل شدی در صحن گلزارانی بادشاہ بلبل شدی با نالہ و زارانی بادشاہ بلبل شدی با نالہ و زارانی شور من سورج کجا شور من سورج کجا ودار من سورج کجا بدھ صدی بانگے للمک برسرے داران دے بدھ صدی بانگے زندن برسرے داران دے گفت رشت گفت قدوسی فقیرے در فنا و در مقام خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمدی خود گرفتار آمدی خود گرفتار آمدی آئیے جلسہ فیضان اولیاء اللہ باضابطہ آغاز ہو رہا ہے آیات قرآنیہ کی تلاوت سے، اس کے بعد نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد دو حضرات کو خلافت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، ان کو خلافت دی جائے گی، پھر خطاب جانشین محترم مدرس العلی کا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مشہور و معروف نعت خواں جناب میر احمد علی قادری صاحب کو تشریف لائیں اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ
سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمتیں، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں دیے پر خطا کی قسمتیں، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تمہیں سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، یہ میرے آقا کی زندگی ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم
करम से तो वो अपना नूरानी खिताब फरमाएँ और आपके खिताब के बाद आपके दस्त मुबारक से 2 हज़रात को खिलाफत दी जाएगी, जिनमें एक साहब का नाम हाफिज़ जुल्फ़िकार साहब है और दूसरे मिर्ज़ा इस्माइल बेग साहब। मैं गुजारिश करता हूँ कि मुखातिब करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। अम्मा बाद, इस पुरनूर मजलिस में हम शरीक हुए हैं, रहमतें बरकतों का नुज़ूल होता है और हमारी निस्बत का हमको एहसास होता है कि हम किसकी निस्बत के साथ जुड़े हैं। ये एहसास पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन ये एहसास धीरे धीरे कम होने लगा। शायद इसलिए कि जिस मुराद के लिए हम मुरीद हुए हैं और सिलसिले से जुड़े हैं, शायद वो मुराद अब बाकी नहीं रही। और यहाँ जो जमा होते हैं, जिस निस्बत के साथ हम जमा होते हैं, ये सिर्फ न दुनिया के लिए है बल्कि खुदा के लिए है। आलम अरवा से हम यहाँ आए तो जो कुछ हमने देखा था, जो गुजारा था, सब भूल गए। अब यहाँ जो आए इस आलम में मसाइल के साथ है, तो हम इसमें खो चुके हैं। अफसोस होता है बाद वक्त मुझे, अगर वालिद साहब के जो है सुरशो रहमतुल्लाह के एक मुरीद मुझसे मिले, कहने लगे कि हज़रत मैं हज़रत का मुरीद हूँ, लेकिन आप मुझे उर्स की इत्तला क्यों नहीं दी? तो मैं बताया साहब पहले ये तय कर दीजिए कि आप मुरीद है या नहीं। अगर है तो फिर आप मेहमान नहीं, आप मेज़बान हैं। चाहे वो मुरीद रहे या खलीफा रहे, ये एहसास होता है। और मैं जो है पिछले साल करीब जामिया के फारगीन में से हैं और में से हैं, करीब 18 लोगों को मैं जो है खिलाफत दिया हूँ कि ये हज़रत के मुरीद का सारे के सारे खुलफाए मज़ार। लेकिन साल भर तक मैं उनको देखा ही नहीं कि वो किस हाल में है। हमारा जो मकसद है हज़रत के मिशन को लेकर चलना, हज़रत के मिशन को लेकर चलना है, ताकि लोगों को पता चले कि जिस खानका से हम जुड़े हैं एक ऐसी अजीम है, सूफी भी है, उलमा भी है, सब कुछ है यहाँ, ये आरिफिना भी है। जो है मैं कुछ वक्त देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर अल्लाह ताला हमसे कहता है, याद दिलाता है, एहसास दिलाता है, युसब्बिहुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि स्साबिक़ फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा युरीद। इसको समझना है, तो फिर देखना यह है कि अल्लाह ताला हमें कितना चाहता है और किस लक़ब से हमको पुकारा है। अगर हम यहाँ सारे हुफ़ाज़ और उलमा बैठे हैं, तो बात यहूद और नसारा की आती तो अल्लाह ताला उनको अहले किताब से पुकारता है। लेकिन हम ईमान वालों को जब पुकारता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये शान हमारी अल्लाह ताला ने बार बार बयान की है। अगर हम देखना चाहिए, अल्लाह ताला ईमान वालों को पक्की बात
پکی بات کیا ہے؟ قول ثابت. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور ظلم کرتے ہیں سب جگہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو اسی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں. اس گمراہی سے باہر نکلنے کے لیے ہی ہاتھ تھامنا ہے تاکہ عقیدہ سلامت رہے، تو پھر ایمان سلامت رہے، اور ایمان سلامت رہے گا تو یقیناً اعمال صالح سلامت. اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ساری ارواح کو، ان کی اولاد کو پیدا کر دیا. ساری اولاد کو پیدا کر دیا. ایک لمبا عرصہ گزارا، آپ ہم بھی گزار رہے ہیں اور قیامت تک کے لوگ آنے والے ہیں وہ بھی گزار رہے ہیں. یہ احساسات ہم بھول چکے ہیں کہ کتنی زندگی ہم نے عالم ارواح میں گزاری. کہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پچھلی امتوں میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس پر غور کرنا چاہیے ہم کو. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بنی اسرائیل کے وقت پیدا کرتا، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کی امت میں آتے یا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آتے تو ہم کو یہودی کہا جاتا. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوتے تو شاید ہم عیسائی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہم کو راست ایمان والے گھر میں بھیج دیا اور بڑی مصیبت، بڑی آزمائش سے ہم سب کو بچا دیا. یہ اس کا احسان ہے، نہ صرف ہم کو بلکہ آنے والی ساری نسل قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. یہ ہے قول ثابت. اب دیکھیں جب ایمان کی حفاظت کرنا ہے ہم کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. جس کے اندر الہیت ہے ان کے ساتھ بیٹھو، تاکہ اس زندگی کا جو سفر ہے لگتا بڑا لمبا لیکن مختصر سا. اس احساس کا ہم کو علم ہونا چاہیے. لیکن ساری کتابیں ہر چیز اگر کتابوں میں لکھی جاتی تو پھر ایسے بزرگوں کی صحبت میں بھی کون بیٹھتا. میرے دادا علامہ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پایا ہے ان سے تو وہ جانتے ہیں کیا کیا پایا. میرے والد نے اپنے والد سے جو پایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پایا. ہماری والدہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ہمارے دادا ہمارے بلاتے اپنے سامنے بٹھا لیتے اور میرے والد سامنے ایسا بیٹھتے ہیں جیسے معصوم بچے کی طرح، اور اپنے والد سے انہوں نے راست کا علم حاصل کیا. یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی بات ہے. لیکن اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو پھر بندہ جو دنیا سے نکل کر جائے گا تو کیا کہے گا، کیا حال ہو. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ کہے گا ہائے شامت، میں نے کس کو اپنا دوست بنا دیا. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر زندگی ہماری ایسی ہی گزر جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، تقاریب میں بھی
کہ مسلمان اسراف کرتے ہیں، کہتے ہیں دعوتوں میں اسراف کرتے ہیں، شادیوں میں اسراف کرتے ہیں، تو ہم یہ بھول چکے ہیں جس اسراف کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو اسراف ہے، بندہ اپنی زندگی کو بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی گزار دے رہا ہے، یہ سب سے بڑا اسراف ہے۔ بات اس کی کرو تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مختصر سی زندگی ہے۔ ابھی میرے قریبی جاننے والوں میں سے ہے، ان کے امام زاد بھائی کا انتقال ہوا، بس جھٹکے میں نکل گئے۔ عمر کتنی ہے؟ صرف 35 سال۔ میں ایک نماز پڑھا تھا، جنازہ نمازہ، تو اس میں 2 جنازے آئے تھے، ایک 3 مہینے کا بچہ اور ایک 50 سال کے ساتھ۔ تو میں بتایا دیکھو دعا تو بعد میں کریں گے، لیکن میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسی ہے، کیا احساس دلاتا ہے ہم کو کہ طاقت کا یہ عالم ہے کہ میں جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اٹھا لوں۔ یہ احساس ہم کو پتا چاہیے، اور پھر ساتھ میں یہی ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ ابلیس کا کام ہے ہمہ وقت ہمارے ساتھ رہنا اور طاق میں ہے کہ میں کب کس نکڑ پر کس حال میں اس کو دبوچ دوں، اس لیے کہ مجھے ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکالا گیا، تو یہی چاہتا ہے کہ ہر ایمان والے کے ساتھ میں ایسا ہی شروع کروں کہ جنت میں داخل ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ایک اچھی زندگی گزارنا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے واپس جانا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ جو بستر پر جائے، صبح سے لے کے رات تک گزرا وہ دن ہوتا ہے، اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بہت اہم ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی کا سلسلہ یہ کیوں؟ جب بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اس کو آگے پڑھنا پڑتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم والے حضرات کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے، یہ وہی ہے۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اب صالحین کون؟ جن کے پاس انبیاءوں کی صفات ہو، جن کے پاس صدیقین کی صفات ہو، جن کے پاس شہداء کی صفات ہو، اور وہی صالحین ہوتے ہیں اور وہی مرشد ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہے تو سمجھو کہ مرشد نہیں، وہ مرشد ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جس کو رہبری چاہیے، مرشد وہ ہوتا ہے جو رہبری کرتا ہے، پر زیر اور زبر کا ہے، ساری کائنات سے پر ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، تو سب سے خطرناک شے جو ہوتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے، اور تکبر پیدا ہوتا ہے 5 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، علم کی بنیاد پر علم حاصل کیا، سب کو حقیر سمجھنے لگا، یہ پھر مال و دولت کی وجہ سے، پھر نسب کی وجہ سے کہ میں اعلیٰ نسب کا ہوں، ان کے نہیں ہے، پھر کرسی کی بنیاد، ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا تو سب کو کہتا ہے تم میرے سے نیچے ہیں، میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو صفت ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے قوت حاجت۔ یہ ساری چیزوں کو اگر آپ جمع کر دیں گے تو بچہ جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ شخص ظالم ہوتا ہے، اور تکبر صرف ظالموں کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کہتا ہے کہ میں اس کو سکھا کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کی صفت ہے مضل، اگر عام زبان میں اگر مضل کا اگر استعمال کریں گے تو گمراہ کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے؟
گمراہ کرتا نہیں بلکہ گمراہی نہیں کرتا، مضل کے معنی کہ بندہ جس حال میں اس کو اسی حال میں چھوڑ دینا، اس کو ہدایت نہیں دینا، یہ مضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اس میں خاص چیز اب جو بتائی جا رہی ہے وہ ایمان نہیں، وہ عمل صالح نہیں، بلکہ اخبتوا عاجزی۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان رکھتے ہوئے، عمل صالح کرتے ہوئے، اپنے رب کی طرف عاجزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم جنت تیار کر کے رکھے ہیں، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو پتہ چلا ان بزرگوں کی اگر زندگی اگر دیکھیں گے، ان کے پاس عاجزی، انکساری اور فقیر۔ میرے دادا علامہ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا کہ مولانا حافظ محمود حسین صاحب جامعہ نظامیہ کے نام شیخ التفسیر، کم عمر کی بات ہے ان کی، کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت کے جو ہے کئی شاگرد جیسے پاشا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب تھے، کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ سے کچھ ملنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے۔ تو ہمارے دادا نے کہا کہ کمر پوش کی مسجد کو چلو، میں وہاں آتا ہوں۔ وہاں بیٹھے بہت دیر باتیں ہوئی، پھر پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا علم کتنا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک بڑا سا برتن دو، اس میں پانی بھرو، اور صحن میں رکھو، چڑیا اس میں چور سے جو پانی پیں گی، میرا علم سے اتنا ہی ہے۔ لیکن جب بات تعریف کی ہوتی ہے تو ایسے لوگ صوفیہ، ایسے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بات چیلنج کی آتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ 50 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، میں بھی جامعہ نظامیہ کے جلسے میں بیٹھا ہوا تھا، مولانا واحد اویسی سالار کے والد تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے پہلے جو ہے شمال ہند کے علماؤں کو بلایا جاتا تھا سالانہ جلسے میں، ایک عالم دین کو جب بلایا گیا تو کھڑے ہو کر انہیں شروع میں ہی یہ کہا کہ شمالی ہند کے علماؤں کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو کہنے لگے کہ میرے استاد علامہ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت کھڑے ہو گئے، میں سید ابراہیم تمہارے سامنے کھڑا ہے، تم جس موضوع پر چاہے مجھ سے بحث کریں۔ یہ شان ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو علم کے کناروں، علم کے سمندر کے کناروں کو کوئی چھو نہیں سکتا، علم کے سمندر کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، کتنا بھی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، اگر وہ صوفی اگر ہوتا تو پھر یہ بات کہتا نہیں۔ یہ صوفی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خطرہ نہیں ہیں۔ یہ شان ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ ترجمہ اور تفسیر کس کی پڑھا کریں؟ آپ کہتے تھے والد صاحب سے دیکھو ایک عالم دین ہے پکا سنی ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے، اور پھر کہتے تھے کہ عربی ادب سے واقف ہونا چاہیے، پھر عربوں کی تہذیب سے واقف ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر فصاحت اور بلاغت معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے لیے لازم موجود ہے کہ وہ صوفی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مفسر صوفی نہیں ہے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہاں ہم جمع ہوتے ہیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، سکرات سب پر ہوتا ہے، سکرات کہتے کسی ہیں کوئی چوکٹ ہے
کہ بندہ اس چوکھٹ پر آتا ہے، اسے دنیا بھی نظر آتی ہے، اس سے عقبہ بھی نظر آتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی لیے اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا اگر ہے، ابلیس سے اگر بچنا ہے تو کسی نہ کسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات خلافت کی جب آتی ہے، خلافت انتہائی قیمتی شے ہے، جس کو اس کی قیمت کا پتہ چلے خلافت اسی کو دینی چاہیے۔ اس لیے لاشعور اگر کوئی ہے تو اس کو اگر کوئی مہنگی سے مہنگی کا چیز بھی دیں گے تو وہ سمجھتا ہے کہ کھلونا ہے، اس سے کیا کرتا ہے۔ اس معصوم بچے کو آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا کوئی موبائل نہیں دلا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی خلافت اگر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر شعور بیدار ہو، اور پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو پھر اس میں استقامت ہوگی، ورنہ پھر مسئلے خود پڑے ہو جائیں۔ اب 3-4 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اقوال ہیں، میں 3 اقوال جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے، ایک قدم ہے جو موت کی طرف بڑھا ہے لی جاتی ہے۔ ایسا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو سانسیں ہیں وہ گن کے چھوڑا ہوا ہے، اور یہ بات اور ہے کہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ فری کی ہے، ہمیشہ لیتے ہیں، گن کے چھوڑے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، ایک بات فرماتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذریعہ کرتا ہے۔ یہ ذلت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ عذاب مہین، ذلت والا عذاب، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرے سربت کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں آپ عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت یعنی عدم علمی سے بڑھ کر کوئی بیماری بھی نہیں، بیماری کو جہالت۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم جو آتے ہیں، یہاں پر جو رشتہ ہم بنائے ہوئے ہیں ان سب سے، کہ صرف نہ خوف ہو اور نہ غم ہو، تو سکرات ہمارے سامنے ہو اور فرشتہ ہمارے سامنے کھڑا ہو، اس وقت نہ غم ہو اور نہ خوف ہو، اس لیے یہ سب ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہماری نسبت ان کے ساتھ کیسی ہوگی۔ نور کے ایک صاحب نے سعودی عرب میں بینک میں کام کرتے تھے، ان کے خاص دوست جو قانون میں تھے بیمار ہو گئے کافی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کو گھر لے جاؤ، ان کا بھی ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی بہن ایک دن ان سے کہنے لگی کہ بھائی آپ کیوں اپنے پیر و مرشد سے جا کے نہیں مل لیتے؟ اوپر جواب دینے لگے، تم جا کے ملنے کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ۔ اسی وقت ان کی زبان سے نکلا قول صاحب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو کا بات۔ اسی لیے ورنہ ابلیس اس کو پتہ ہے کہ یہ آخری موقع ہے کہ میں اس ایمان والے بندے کو دبوچ لوں گا، کیونکہ اس پڑھنے والے کے خلاف اگر 50-100 لوگ بھی اگر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ پردے کے پیچھے کیا کیا ہنگامہ ہے۔ ایسی ہے اجل تاک میں معلوم نہیں، ایسی ہے اجل تاک میں معلوم نہیں، آتش بھی ہے خاشاک میں معلوم ہے۔ خاشاک کہتے ہیں دھرتی کی جو ٹوپی ہے۔ موت اور حیات میں نہیں ہے کچھ فرق، وہ خاک پہ یا خاک میں معلوم نہیں۔ یہ احساسات لوگوں کی صحبت میں اگر بیٹھیں گے، ان سے پکی نسبت رکھیں گے، اور یقیناً
ہم اپنے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد کہا امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، میں کس لیے مسرور ہوں معلوم نہیں، کس بات پہ مغرور ہوں معلوم نہیں، بندہ ہوں تو مجھ میں کبریائی کیوں ہے، کس نشے میں مخبور ہے معلوم نہیں۔ یہ مزید جو ہے احساسات دلانے کے لیے ہے، مثبت کو تھامنے کے لیے ہے، جو دنیا سے جائے تو پھر اس ایمان کے ساتھ جائے تاکہ سارے راستے آخر تک آسانی سے طے ہو، اور پھر ہم سب کے سب جتنے یہاں پر جمع ہیں یہ سب انہیں کے سائے میں رہیں۔ حاضرین، ہمارے سامنے جو ہے دو حضرات ہیں، ایک حافظ ذوالفقار صاحب آئیزہ، ان کے بارے میں تو یہ کہوں گا کہ ساری زندگی انہوں نے بچوں کو قرآن پڑھانا اور حافظ بنانے میں گزار دیا، اس لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں جیسا کہ آیا حدیث مبارکہ میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر ہے وہ شخص جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا ہے۔ آئی حضرت جو ہے اور کہ ہمارے حضرت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کی تعریف میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی تعریف کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن جتنا سنا ہوں میں، لیکن ان سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو کچھ مجھے سنایا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے اور کہیں بڑھے ہے۔ آپ ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ خیر الناس من ينظر الناس، بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کرتا ہے۔ اور ان کے بارے میں تفصیل اس لیے نہیں بتاتا کہ میری زبان قاصر ہے، ان کی تعریف کرنے کے لیے سے کئی بلند و بالا آپ کی شخصیت ہے۔ ابھی جو ہے تھوڑا سامنے سے اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل تھوڑا پیچھے اچھے سے آمین۔ اللہ تعالیٰ جیوا اسماعیل علیہ صاحب اور قادر بھائی کی حفاظت فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری، ہر حسد، ہر نظر بس سے ان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کرے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ان کی آگے تک لے کر چلتے رہے، تاکہ سلسلہ آپ کا ہمیشہ چلتا رہے۔ تو یہ ایسے سلسلے میں جڑے ہیں، پیرانے بھی کے سلسلے میں ہیں، قیام قیامت اسی کے سائے میں رہیں گے اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ تعالیٰ اور خوبیوں سے گزاریں گے، اور اپنے جتنے صفات ہیں اپنے صفات سارے اپنے بچوں کو منتقل کرتے رہیں۔
یہ مولانا حنیف صاحب قاضی کے بڑے بھائی ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں اور ساری زندگی انہوں نے جو ہے قرآن کو پڑھایا ہے، ان کا حافظ بنایا ہے اور اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں بڑا چاہتا ہوں ہر اعتبار سے یہ جو مشن ہے آپ کا، یہ آپ کا جو مشن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری تو بیٹا سامنے سے ہمارے مبارکباد دیجیے، دعا کریے اپنے حنیف کے بڑے بھائی ہمارے مرزا اسماعیل بھائی صاحب نے جو ہے بارے میں ذکر کر رہا تھا میرے بڑے بھائی
یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے، تو ان کی نسبت کا خیال رکھیں۔ اور سب سے بڑی جو نسبت ہمارے پاس ہے سمیع شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ، جن کو ہم محی الدین کے لقب سے جانتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ حضرت کے سلسلے سے جڑے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ محی الدین بنے، دین کو زندہ رکھنے والا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور دعا یہ کریے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی جو خانقاہ ہے وہ خانقاہ ویسے ہی ہو جیسے شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا، جیسے شاہ عبدالرحیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، جیسے شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، جیسے شاہ ولی محمد قریشی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، جیسے میرے دادا حضرت مسیح شاہ ابراہیم غزنوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وکیل حقیقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس زمانے جیسا قاضی بار بنے گا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ قاضی بار ہی بنے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ رحمۃ مقبولۃ تؤدی بها انحقہ العظیم، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے، جس دن سے بسایا ہے آقا کو سینے میں، سبحان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد پیر و مرشد کے سامنے دو دانوں ادب طے کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اس کلمے کو جب پڑھتا ہے تو اس کا دل بھی منور ہوتا ہے، اس کا باطن بھی منور ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیر و مرشد صدر الشیوخ علیہ الرحمہ جو بھی ملتا اللہ کا بندہ اس کو اسی وقت اللہ کے سپرد کر دیا گیا، اور پینڈنگ نہیں، میٹنگ نہیں، اور اس کو پیچھے انتظار کرنا نہیں، کب وقت مقبول آئے گا، کب بندہ اللہ سے ملے گا، اللہ کب اس کو سرفراز کرے گا، یہ سرکار صدر الشیوخ علیہ الرحمہ کا مشن تھا۔
ہے آپ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ہمیشہ فرمایا کرتے آپ کو کوئی سلام کرتا قدم کوسی کرتا تو آپ فوری فرما دے کہ اللہ آپ کو صاحب حال صاحب حال جس دن سے بسایا ہے آقا کو سینے میں لگتا ہے کہ رہتا ہوں ہر وقت مدینے میں ہر وقت مدینے میں. درود پاک پڑھیے. حضرت جامی کے دو چار اشعار پڑھ کر ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علیہ دائما صلوا علیہ وسلم. منم ادنا سنا محمد. درود پاک پڑھنا چاہیے. محمد کہتے ہیں اس کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منم ادنا سنا محمد غلام از غلامان محمد غلام از غلامان محمد گناہگارم سیاکارم ولیکن گناہگارم سیاکارم ولیکن بدستم حسب دامان محمد بدستم حسب دامان محمد ندارم کاروان مینا و ساغر ندارم کاروان مینا و ساغر منم مستم ز چشمان محمد منم مستم ز چشمان محمد محمد صورتش اہل الہی محمد صورتش اہل الہی علی ہم شکل ہم شان محمد علی ہم شکل ہم شان محمد محمد جان کونین جامی محمد جان کونین جامی حسینی بن علی حسینی بن علی جان محمد حسینی بن علی جان محمد. اپنے پیر سے پیر کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد
پیر اور مرید دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اللہ کی بندگی کو پیر کے روبرو بیٹھ کر قبول کرتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا اگر یہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین اور اسلام اور کلمے کی نعمت کو سینے میں بسا لے گا وہ گویا یہاں ہند میں نہیں ہے، وہ ہر وقت مدینے میں ہوگا. تو پھر عرض کیا غم دنیا تجھے کیا یہ خبر ہے. آج دنیا کے غم میں کون پریشان نہیں ہے، کون کس حیثیت سے پریشان نہیں ہے. تو اس کی طرف شاید اشارہ کر کے عرض کر رہا ہے اے غم دنیا تجھے کیا یہ خبر ہے. غم دنیا تجھے کیا یہ خبر ہے. میرے سرکار کی، میرے سرکار کی مجھ پہ نظر ہے. میرے سرکار کی سب پہ نظر ہے. غم دنیا حالات سے نہ گھبراؤ، اپنے نفس کے دھوکے سے نہ گھبراؤ، کیونکہ ہم ان کا کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے چند ہی سالوں میں پوری کائنات میں اسلام کا پیغام پہنچایا، نہ طاقت کے بلبوتے پر، نہ ثروت کے بلبوتے پر، بس ایک اللہ کی محبت میں مدینے کی دھرتی سے میرے آقا نے ساری کائنات کے چھپے چھپے میں اسلام پہنچایا. تو عرض کیا ہر ایک مصیبت کے ساتھ ہم اس طرح مخاطب ہوں، اے مصیبت تجھے معلوم نہیں میں کس کا غلام ہوں، اے پریشانی تجھے معلوم نہیں میں حضرت صدر شیوخ کا دامن گیر ہوں، آپ کا مال مددگار ہوں. اللہ نے جب ان کی لاج رکھی ہے تو ان کے صدقے میں ہماری بھی لاج رکھے گا. کہنا ہم سیکھنا چاہیے، اپنے پیروں سے کہنا، اپنے پیروں سے اوپر کے پیروں تک عرض کرنا کیسے معاوضہ کیا جاتا ہے یہ سیکھنا ضروری ہے. تو پھر کہا غم دنیا تجھے کیا یہ خبر ہے. ارے میرے سرکار کی مجھ پہ نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے عزت کی بات میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم مولانا محمد حنیف قادری صاحب مجزی اللہ علی کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم إن قوم الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جانشین حضرت صدر الشیوخ شیخ محترم حضرت علامہ ارشد صاحب دامت برکاتہ عالیہ، صاحبزادہ حضرت صدر الشیوخ حضرت سید اسد رضوی صاحب دامت برکاتہ و دیگر سیدی صدر الشیوخ علیہ احمد رضوان کے صاحبزادگان و نبی صاحبان، نبی راکان و معزز خلفائے کرام اور معزز علماء کرام، محترم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے بے حد خوش بختی کی بات ہے کہ بار بار ہر سال حضرت کے عرس مبارک میں ہم شریک ہوتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، مزید یاد تازہ ہونے کے لیے پھر یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا. جامعہ نظامیہ کے مفتی اول، مفتی اعظم حضرت مفتی رکن الدین علیہ رحمۃ الرضوان
اپنی کتاب فتاوی نظامیہ میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کے آراس شریفہ میں شرکت کیا کرو، اس لیے کہ ان کے عرس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہوتے ہیں، اور ان سے ہماری وابستگی ہماری دنیا و آخرت سنوارتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ دنیا کیا سمجھتی ہے، آخرت کیسے بنتی ہے، اس کا ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے۔ حاضرین کرام، حضرت سید صدر شیوخ علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت اور ذات پاک کے متعلق میں مختصر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی علیہ رحمۃ و رضوان صدر الشیوخ علیہ رحمۃ، حضرت گوشہ نشین شخصیت ہے اور خاک نشینی آپ کا مزاج اور قیمت رہی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت کے مواعظ اور نصیحتوں میں اور آپ کے تصانیف میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ دین کے اہم ترین مسائل اور عقائد کو دنیا کے نئے آلات اور حالات سے سمجھاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھوں گا۔ پہلی بات تو حضرت یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرے گی، اسلام کے عقائد سمجھانا اتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حضرت کے اکثر فرمائے جانے والے کلمات میں سے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس زمانے میں حضرت جو مثالیں دیتے تھے، حضرت اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے حیات ظاہری میں اگر جلوگر ہوتے تو شاید ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کی ترقی سے اسلام کے عقائد کو آسان سے ظاہر فرما دیتے، جو آج ہم لوگوں کو نہیں آتا۔ تو اس وقت کی بات ہے جب ہم جامعہ نظامیہ میں طالب علم تھے، غالباً مولوی دوبر کی ہماری جماعت تھی جس وقت ہم حضرت کی قیادت میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت نے اس وقت ایک اہم ترین بات ارشاد فرمائی، اور وہ ترقی یافتہ دور تھا۔ اس زمانے کی ترقی جو ہے وہ میسج کا ایک مشین تھا جسے فیکس کہتے ہیں۔ یہاں سے پیپر ڈالا جاتا، بغیر کسی کنیکشن کے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا، دوسرے مقام پہ پہنچ جاتا، صرف نمبر ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی۔ تو فیکس کی مثال دے کر حضرت فرماتے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی علیہ صاحب والسلام کے ممبر سے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اطلاع دی تھی کہ آپ پہاڑ کے دامن میں آئیے، اس زمانے میں لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روحانی فیکس تھا، یہ مشین کا فیکس ہے، وہ روحانی فیکس تھا۔ حضرت نے وہاں زبان سے فرما دیا اور ان کے دل میں القاء ہو گیا، جیسے یہاں کاغذ کی تحریر دوسرے ملک میں دوسرے مقام پر پہنچائی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی حضرت اس کو اس انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، اور ایک مثال دوں گا، بس بات ختم کروں گا۔ حضرت کی بڑی عظیم ترین اور اسرار و رموز کی بہترین کتاب ہے اسرار استغفار۔ اسرار استغفار میں حضرت نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ غالباً حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ صاحب اللہ یہاں جلوہ فروز ہوں، حضرت نے ایک کتاب چھاپی تھی، حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمۃ اللہ کی یہ کتاب اپنے ادارے سے، المعروف ان کا ادارہ ہے، اس زمانے میں آپ نے چھپائی تھی۔ اس میں حضرت یہ تحریر فرماتے ہیں کہ استغفار اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنے کا بندوں کو حکم فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کے دربار میں مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، بخشش چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے۔ اس پر حضرت سید صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ میرے مرشد برحق اور والد گرامی حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار 7 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا استغفار گناہوں کا استغفار، یعنی بندے گناہ کریں تو اللہ کے دربار میں معافی طلب کرتے ہیں، یہ گناہوں کا استغفار ہوا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں دوسرا استغفار عبادت کا استغفار۔ عبادت کا استغفار کیا معنی ہوتا ہے؟ حضرت اس کی تفہیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت میں، نماز میں، ذکر میں جو کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے اور ترقی کے لیے کوئی رکاوٹیں بنتی ہیں، تو ان ترقی کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اس کی مثال حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے
جو بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فرض کے بعد میں استغفر اللہ فرمایا کرتے. تو یہ جو استغفار ہے ترقی درجات کا استغفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے کوتاہیوں کی ازالے کے لیے استغفار ہوتا ہے. اور تیسرا استغفار آپ نے فرمایا شکوہ تقدیر اور فیصلہ الہی پر جو شکوہ ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے اس کے بارے میں استغفار. آدمی کتنا صابر و شاکر کیوں نہ ہو, کبھی زندگی میں اس کے دل میں کوئی ملال آ جاتا ہے کہ میرے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا, میں ترقی نہ کر سکا, مجھے یہ مصیبت آ گئی, تو دل میں جو خیال آیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اور ایک استغفار افعال کا ہوتا ہے. افعال الہی کیا ہے؟ خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, رازق ہونا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں, اللہ کے افعال ہیں اور اللہ کے آثار ہیں. ہر ایک اللہ والا خدا کا محبوب بندہ اپنی منازل سلوک طے کرتے ہوئے یہ 4 منازل سے گزرتا ہوا ذات الہی کے پردوں تک پہنچتا ہے. تو ان کے متعلق حضرت فرماتے ہیں بندہ افعال الہی پر استغفار کرے, یعنی اپنے افعال کو, مثال کے طور پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا عمل کرنا, ہمارے افعال کو اللہ کے افعال میں چھپا دے. استغفر اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ ہمارے افعال کو تو اپنے افعال میں چھپا لے, کیونکہ استغفار غفارہ یغفرو کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا. تو اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بندوں کے افعال کو چھپا دیتا ہے. تو قیامت کے دن بندوں کے ان افعال کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوگی جو افعال پر ہم نے استغفار کیا. اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت رازقیت اور اس کے جتنے افعال ہیں اس کی چادر ہم پہ چھا جاتی ہے. پھر حضرت نے فرمایا اسی طرح صفات الہی کے متعلق بھی بندہ اپنے صفات کا استغفار کرے. اس کا معنی ہے حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حی ہے, رب نے ہم کو بھی حی بنایا, وہ بصیر ہے ہم کو بصیر بنایا, وہ کلیم ہے ہم کو بھی کلیم بنایا, وہ قدیر ہے ہم کو بھی قدیر بنایا, وہ مرید ہے ارادہ فرمانے والا ہم کو بھی مرید بنایا. تو یہ ذکر کرے اس ارادے کے ساتھ میں کہ میں اپنی حیات کو رب کی حیات میں چھپاتا ہوں اور اپنے ارادے کو رب کے ارادے میں چھپاتا ہوں. اس کیفیت کے ساتھ میں جس کو صفات سبع کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ خاص صفات ہیں جو بندوں کو بھی عطا کیے گئے ہیں, ان کا بھی استغفار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد استغفار اپنے وجود کا ہوتا ہے, یعنی بندہ استغفار کے وقت یہ تصور کرے کہ میں اپنا وجود اللہ کے وجود میں چھپاتا ہوں اور پھر اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے سائے میں چھپاتا ہوں. تو یہ جملہ 7 تصورات کے ساتھ میں استغفار کرنا. حاضرین, استغفار کے متعلق اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو شاید کہ کسی کتاب میں آپ کو اس قسم کی تفہیم ملتی ہے. یہ سلوک طے کرانے کا ایک نرالا انداز ہے, سلوک طے کرانے کا ایک نرالا انداز ہے جو حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں پایا جاتا ہے. حاضرین کرام, اب اس کے بعد حضرت یہ تفہیم فرما کر آگے جو مثال دیتے ہیں میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ ہم کو احساس ہو کہ دین اسلام کی حقانیت کو ہم کہاں تک دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے اس غیر ترقی یافتہ زمانے میں حضرت کے تصورات کا تفہیمات کا یہ عالم تھا, تو اس زمانے میں حضرت جلوہ افروز ہوتے تو ماشاءاللہ کیا حال تھا. خیر حاضرین کرام, حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب امریکہ کے سائنسدانوں نے راکٹ بنایا چاند پر بھیجنے کے لیے, تو اس راکٹ میں انہوں نے قوت توانائی پرواز کی قوت ان کے اس کے اندر بنی اور وہ پرواز کی قوت زمین کے خلا تک محدود تھی. یعنی زمین جہاں تک زمین کی کشش جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک قوت پرواز باندھی گئی تھی, اس کے آگے راکٹ نہیں جا سکتا. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ راکٹ میں سوار لوگ زمین کے خلا کی حد میں پہنچے اور چاند کے خلا میں ان کو داخل ہونا تھا تو ایک دھماکہ اس میں لگایا گیا اور اس دھماکے کے ذریعے راکٹ اس خلا سے اس خلا میں چلا گیا اور چاند کے خلا میں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی توانائی کی ضرورت نہیں تھی. اب وہ چاند کی کشش میں چلا گیا, زمین کی کشش سے نکل گیا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں
کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں خاص طور پر 4 ذکر کرنے کا حکم فرمایا. خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلب جنت اور دوسرا نجات دوزخ. جنت کی طرف دوزخ سے نجات. یہ 2 دعائیں کرے، ساتھ میں استغفار کثرت سے کرے اور کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرے. یہ 4 وصیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کرنے کے لیے اپنی امت کو ذکر فرمایا. حضرت فرماتے ہیں صدر شروع رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں کیا راز ہے؟ کثرت استغفار اور کثرت کلمہ طیبہ کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ راکٹ کی مثال دیجیے جو چاند کی طرف پرواز کر رہا ہے. وہاں صرف زمین کی کشش تھی جو راکٹ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور اس میں بھری گئی توانائی وہ قوت کی وجہ سے وہ پرواز کر رہا تھا، کشش پر غالب آ رہا تھا. اور جب وہ خلا زمین کے خلا کے انتہا کو پہنچا، چاند میں جانے کی ضرورت تھی تو اب دھماکہ دیا گیا، اس دھماکے کی وجہ سے وہ اس خلا میں پہنچا. ایسے ہی جب مومن اللہ کی قربت میں پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر قوت بھر دی گئی. وہ قوت ایمان کی قوت ہے اور وہ قوت جب وہ پرواز کرتا گیا تو یہاں تک پہنچا کہ وہ زمین کی کشش یعنی شیطان کی نفس کی کشش جو اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اس سے دور ہوتا ہوا استغفار کی کثرت کے ذریعے قرب الہی کی منزل تک پہنچا. اپنے جسم کی کثافت کا لبادہ چھوڑ کر قرب الہی کی منزل تک پہنچا اور وہاں دھماکے کی ضرورت تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کا دھماکہ دیا گیا تو وہ اس خلا میں پہنچ گیا. تو ایک راکٹ کے ذریعے حضرت کلمہ طیبہ کا ورد کثرت استغفار وغیرہ کی تفصیل اس انداز میں فرماتے ہیں. تو اور کیا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم کو استاد ملے تو بے مثال، شیخ ملے تو بے مثال، مرشد ملے تو بے مثال. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس در سے وابستہ رکھا. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبت ہمیشہ قائم دائم رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.